बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आइनन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, मैंने बहुत पहले व्लॉग 2-3 किए और उसमें ये कहा कि गिरफ़्तारियाँ होंगी, और गिरफ़्तारी नहीं होगी, गिरफ़्तारियाँ होंगी। जबकि लोग ये चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत के जो कारिंदे हैं या वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि गिरफ़्तारी जो है वो इमरान खान का मुक़द्दर बन गया। जबकि दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम पे नाजायज़ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, हमें दबाव का शिकार किया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन मैं अब ये बता रहा हूँ कि बारी बारी जो है वो घेरा तंग हो रहा है। मौजूदा हुकूमत भी गिरफ़्तारियों की तरफ जा रही है, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। तो मुकदमा वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस जो थे, यानी उस्मान बुज़दार, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जमा हो गए हैं, मुकदमा दर्ज हो गए हैं। और उनके भाई के ख़िलाफ़ भी हैं। एक तो अराज़ी का मसला है, दूसरा रिश्वत का मसला है, फिर उनके फूफा के ख़िलाफ़ भी है। पहले भी इनके ख़िलाफ़ था जब ये नैब में इन्होंने एक हाज़िरी दी थी, और उसके बाद दोबारा नहीं गए थे कि मैं थे वज़ीर आज़ा, मैं वज़ीर आला, मैनू बुलाते हो तुम, मैं तो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव। मुड़ के नहीं गए, उनको नोटिस भी हुए लेकिन नहीं गए। और वो था शराब का लाइसेंस दिया था उन्होंने मंडी बहाउद्दीन की एक पार्टी को, तो उसमें भी शरीक थे। उसमें ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ लोग गए थे, एक इनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी गए थे, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए। और वो ऐसे इंकशाफात थे कि वो शायद उस्मान बुज़दार को नुकसान पहुँचाते, लिहाजा केस दफ्तर, वो कहते हैं ना, दाखिले दफ्तर हो गया। तो केस दाखिले दफ्तर हो गया था। लेकिन अब तो इक़्तिदार रहा ही नहीं, अब तो वज़ीर आला रहा ही नहीं, लिहाजा वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा ज़िंदा होंगी। क्योंकि चाहे ये लोग सियासी शहीद बन गए, लेकिन शहीद तो ज़िंदा होता है। तो शहीद के केस भी ज़िंदा होंगे, उसके जितने कारनामे वो भी ज़िंदा होंगे, और उनको दोहराया जाएगा, उनको सामने लाया जाएगा। तो ये लाने वाला वक्त आ गया है। पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ कि 2019 में सबसे पहले जो इन्हें काम किया था, गरीब वज़ीर आला ने, एक ऐसे पसमानदा इलाका के वज़ीर आला ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, शरीफुन नफ्स ने, जो कम गो थे, उन्होंने जो पहला काम किया था वो किया था कि मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई थी, और अपनी भी मुराद बढ़ाई थी। बल्कि उन्हें कहा था कि वो अगर 1 साल भी वज़ीर आला रहता है तो उसके बाद उसको ये मुराद मिलेंगी। ये खबर हमारे दोस्त जो हैं वो दानिश्वर गौहर भट्ट साहब, उन्होंने ब्रेक की थी, और अब उन्होंने व्लॉग भी इस पर बड़ी तफसील से किया, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि वो मुराद जो हैं, हमला शहबाज ने अपने बजट इजलास में मुकातिया ने भाई हमला करता है उन्होंने, और वो दावा यही है कि गौहर भट्ट कहते हैं कि हमजा का मतलब है शेर, और बुज़दार का मतलब है चरवाहा या बकरी वाला जो है। तो वो शेर जो है वो गरज के बकरी को आगे लगा चुका है या बकरी को खा गया है। क्या किया? हमजा शहबाज ने वो तमाम रात तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी। हालांकि मेंबरान असम्बली के लिए भी बहुत सी मुराद थी, और ये बिल बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। पहली दफ़ा जब गवर्नर के पास गया था तो गवर्नर सरवर जो थे पंजाब के साबिक़ गवर्नर, उन्होंने इसको दबा लिया था, रोक लिया था। शायद उनका ख्याल था कि अचानक जब महंगाई में लोगों को रिलीफ देने के बजाय अरकान असम्बली को रिलीफ दिया जाएगा, वज़ीर आला के पैकेज दिए जाएंगे, उनमें बेहतरी की जाएगी, उनका प्रोटोकॉल में बढ़ाया जाएगा, उनको बाद रिटायरमेंट यानी फ़रागत के बाद जो है उनको मुराद देने की बात की जाएगी, तो शायद लोग भड़क उठें। लिहाजा उन्होंने दबाता, मिट्टी पाओ रख देता। लेकिन अब क्या हुआ? ये हो चुका था, चूँकि अप्रूव, ये राजा बशारत साहब कंफर्म कर चुके, जो साबिक़ वज़ीर क़ानून थे, और वो बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर क़ानून रहे पंजाब के। उन्होंने ये राज गौहर भट्ट को बता दी थी कि जनाब ये तो हो चुका है। आज जो है, अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमजा शहबाज ने तमाम चीज़ें उड़ा दी, ख़त्म कर दी, कि ना केनाल की कोठी मिलेगी, ना उनको बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, ना उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, ना उनको पुलिस एहलकार मिलेंगे कि साबिक़ वज़ीर आला की हैसियत से, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो अब तो जनाब सफ़े मातम होगी, क्योंकि वो जो कम गो वज़ीर आला था, वो जो शरीफुन नफ्स था, वो जो वसीम अकरम प्लस था, ख़ान आज़म का कार ख़ास, जो पंजाब का हुक्मरान था, तो वो तो मारा गया बेचारा। उसने तो अभी दरख्वास्त दी थी इनको, बाकायदा एहतजाज किया था कि जनाब वो जो गाड़ियाँ मुझे दी गई हैं प्रोटोकॉल में, वो गाड़ियाँ ख़राब हैं, चलती नहीं, नई गाड़ियाँ दी जाएँ, यानी डबल कैबिन डाले दोबारा दिए जाएँ, मैं उसी तरह जाऊँ तौंसा शरीफ, उसी तरह मैं जाऊँ डेरा गाजी खान, और मैं जनाब पता लगे लोगों को ये साबिक़ वज़ीर आला है। लेकिन जब ये वज़ीर आला बने थे उस वक्त भी कुछ सोच नहीं सकता था।
خان اعظم نے صرف ان کی ایک ہی شرط بتائی تھی یا ایک ہی خصوصیت بتائی تھی کہ غریب پسماندہ علاقے کا ایسا بندہ ہے، منتخب آدمی ہے، جو کہ حالانکہ بعد میں شامل ہوا تھا تحریک انصاف میں، پرانا تحریک انصاف کا کارکن بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے تو مطلب بتایا ہوگا کہ یہ بڑے کام کا آدمی ہے، آپ کے بڑے کام آئے گا، اور آپ جیسے کہیں گے ویسے، یعنی موم کی ناک ہوگا، جدھر مرضی موڑ لیں گے چلتا رہے گا۔ لہذا خان اعظم نے اس کو ٹیسٹ کیس میں ڈالا اور وہ پورے اترے۔ پہلے دن جو ہے جب یہ خود بھی ایم پی اے بنے تھے، ان کے والد بھی ایم پی اے رہے تھے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ان کا معیار یہی تھا کہ معیار زندگی یہ کہ تم تو یہ جناب بات ان کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، تو جناب ایسے بندوں کو میں وزیر اعلیٰ بنا رہا ہوں جس کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوگا۔ حالانکہ ہمارے جتنے منسٹر، جتنے وزراء، جتنے مشیر جو بھی ہیں، ان تمام کے گاؤں میں صورتحال جو ہے اسی طرح کی ہے۔ دیہی علاقوں میں اگر بجلی ہے بھی کہیں تو لوڈ شیڈنگ جو ہے شہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو معاملات ان کے گڑبڑ ہیں، لیکن یہاں یہی معیار بنا کے ان کو لایا گیا۔ حیران ہوں گے آپ کہ جب یہ وزیر اعلیٰ بن رہے تھے تو مجھے پتا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں، ویسے تو گورنمنٹ بہت کچھ بتا چکے، لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایم پی ہاسٹل میں کمرہ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، یعنی ان کی ویلیو یہ تھی، ان کی حیثیت یہ تھی۔ جب ان کو سمجھایا گیا، سکھایا گیا، تو وہ بھی ایک جرنلسٹ نے ان کو جناب تقریر کرنی سکھائی، کیمرے کو فیس کرنا سکھایا، وہ بھی ہمارے دوستوں میں سینئر ہمارے ساتھی ہیں، ہمایوں سلیم، اس کا بھی ذکر گور بٹ نے کیا۔ تو گور بٹ اس میں بڑے ٹچی تھے، وہ خاص طور پہ اس خبر پہ، کیونکہ یہ خبر جب پہلی دفعہ بریک کی تھی جب بھی انہی نے کی تھی، لہذا اب ان کا یعنی کامیابی کا ایک تھا کہ میں نے یہ تیر مارا تھا، میں نے یہ کامیابی کی تھی، میں نے یہ قلعہ سر کیا تھا، لہٰذا انہوں نے بڑی کھل کے یہ باتیں کی ہیں۔ لیکن ایک راز میں بھی جانتا ہوں کہ میرے ایک بیوروکریسی میں تعلق رکھنے والے ایک دوست ہیں جو ہمارے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بڑے اہم پوسٹ پہ تھے پنجاب میں، لیکن 3-4 دن پہلے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے عثمان بزدار صاحب ان کے گھر گئے، خود گئے، اکیلے گئے، خود گاڑی چلا کے گئے، اور گاڑی بھی ٹویوٹا کرولا کوئی اس ٹائپ کی تھی، کوئی بڑی اہم گاڑی نہیں تھی، اور ان جا کے کہا سائیں مبارک ہو، میرا منتخب ہونے کا پروگرام جو تھا نا وزیر اعلیٰ کا وہ بن گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، اور اب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مذاق کر دو بھائی، تانوں خیر ہے کی ہوا، خواب دیکھا تو سی کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بن رہا ہوں، تم میرا ساتھ دو گے سائیں، تمہاری ضرورت ہے مجھے، تم ساتھ دو گے تو میں چلوں گا، ورنہ میں نہیں چل سکتا۔ اس نے آرام سے ایک بیوروکریٹ کی طرح فارغ کر دیا کہ پاجی کار جاؤ، سو جاؤ، اگر یہ خواب پورا ہو گیا پھر میرے کو لا دینا۔ اچھا یہ خواب پورا ہو گیا، سب نے دیکھا، اور پھر وہ ان کو بلانے بھی گئے، پھر وہ آ بھی گئے، وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی بن گئے، اور وہ بڑی دیر رہے، لیکن انہیں 3 ماہ سے زیادہ نہیں گزارے۔ کیوں نہیں گزارے؟ کہ 3 ماہ کے بعد لین دین شروع ہو چکا تھا، وہ جو شرافت کا بھرم تھا نا وہ سب ختم ہو گیا تھا، وہ جو ایک بے زبان سا وزیر اعلیٰ تھا، وہ جو کم گو وزیر اعلیٰ تھا، اس کے طور طریقے جو ہیں وہ بدل گئے تھے، ناز نخرے چینج ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ارد گرد جو ہے کچھ نادان دوست یا زندگی کے کامیاب دوست جو جائز ناجائز کر کے اپنا کام نکالنا جانتے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ لہذا وہ شریف آدمی، وہ بیوروکریسی کا آدمی جو تھا، وہ نمائندہ، اس نے کہا بھائی جان تسی وزیر اعلیٰ ہو، تسی آپ چل رہے ہو، ماشاءاللہ ٹرنا پھرنا سیکھ لیا ہے، تہاڑا بڑا روب ہے، بڑا کم کر رہو، بڑا صوبہ ہے، بڑے وزیر اعلیٰ ہو، خوش رہو، میں نے اجازت دوں۔ لہذا انہوں نے اجازت لے لی تھی، اور وہ اجازت لے کے ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، پھر یہ ماشاءاللہ کرتے رہے۔ اب آپ کے سامنے کسی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے کہ یہ فرق ہوگی کون ہے، یا سارے معاملات جو ہیں وہ سابق جو خاتون اول ہیں ان کے صاحب بہادر کی نگرانی میں کیسے آئے ہوتے تھے، یا ان کے شہر میں کیسے آئے ہوتے تھے، لوگوں کی ٹرانسفر اور تبادلے اور اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ تعیناتی جو ہے اس کے معاملات کس طرح طے ہوتے تھے، کتنے کتنے پیسے، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ضمانتیں کرائیں، 15 کیسز میں خان اعظم نے کرائیں، کیونکہ ان کو بھی ہے فکر کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے، تو پکڑے تو جائیں گے، کہتے ہیں نا جنہیں کھادیاں گاجراں ٹیڈوں دے پیڑ، اور ویسے بھی نظام قدرت ہے کہ جائز کھائیں یا ناجائز کھائیں، نکالنا تو پڑتا ہے۔ اب وہ پھر جائز طریقے سے نکلے یا ناجائز طریقے سے، یہ بھی بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اب معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے لیے یہ امتحان بڑا ہے کہ اگر انہوں نے بھی اسی طرح پکڑ چکڑ کی جس طرح سابق حکومت کرتی رہی اور رزلٹ کچھ نہیں نکلا، ضرب جمع تقسیم حاصل ضرب کچھ نہیں، تو پھر آپ کے گردن میں بھی پھندا پڑے گا۔
آپ کو بھی اس بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر کیسز کرنے ہیں، مقدمات کرنے ہیں، اگر قومی خزانے کی جو دولت ہے واپس لانی ہے تو پھر کچھ کر کے دکھانا ہوگا، لا کے دکھانا ہوگا۔ جناب شہباز شریف صاحب، آپ یہ ہے کہ آپ کی تو مشہور ہے کہ آپ بڑے اچھے منتظم ہیں، تو آپ ذرا اپنے دکھائیں نا انتظامی امور، لائیں پکے پر ہی چلیں، ورنہ ایسا کام نہ کریں۔ انتقامی سیاسی طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لڑائی چل رہی ہے مریم نواز کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے، وہ لفظی جنگ رہنے دیں۔ جب تک مقدمات نہیں بننے چاہیے، جب تک آپ کے پاس شواہد نہ ہو، تاکہ شرمندگی نہ ہو، اور اس سال کے اندر، سوا سال کے اندر کسی نہ کسی کا فیصلہ ہو، کسی کو آپ ٹانگیں، تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ آپ کرپٹ نہیں ہیں لیکن آپ کو کرپٹ کہا جا رہا ہے، آپ چور نہیں ہیں لیکن آپ کو چور کہا جا رہا ہے، آپ ڈاکو نہیں ہیں بقول آپ کے، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ ملزمان میں ہیں، آپ کو نامزد کیا گیا ہے، چاہے کوئی ثابت نہیں ہو رہا اس میں، چاہے آپ کے رجیم کام کر رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، دال میں کالا ہے۔ تو اب یہ چیز اگر آپ بھی یہی کریں گے جو وہ کر گئے تو پھر تو مزہ نہیں ہے۔ ایسا کام کرو باؤ جی کہ سواد آ جائے، بڑے باؤ کو بھی مشورہ لے لو لندن تو، پھر کر کے دکھاؤ، پھر لوگ کی کہیں کہ ہاں جی بھائی کوئی احتساب ہوا ہے، کوئی قومی خزانہ سے پیسے واپس آئے ہیں کیونکہ حالات برے سن، کر لینے پیسے نہیں، ورنہ آپ بھی اتنے ہی بڑے جرمدار ہیں الزام لگا کر، جتنا بڑا جرمدار وہ ہیں جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔